سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان قوم کا اصل زیور اور زیب و زینت جو ایمان اور اسلام کی اللہ رب ذوالجلال نے مقرر فرمائی ہے وہ ہے غیرت ایمان، غیرت اسلام، غیرت توحید اور سنت. دنیا اور قیامت کے میدان کے اندر مسلمان قوم کا ترہ امتیاز، اہل اسلام کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں جس وجہ سے قیامت کے دن اس کی عزت اور احترام ہوگا تو وہ صرف ہے کہ دنیا کے اندر جتنے سانس بندہ گزارے اسلام کی غیرت کے اندر گزارے. ایمان اور اسلام کے مسئلہ کے اندر اگر بندے نے غیرت کے تقاضے پورے کر دیے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو سکتا ہے. وگرنہ قرآن اور سنت کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس آدمی نے اپنے ایمان اور اسلام کے اندر بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اللہ کے ہاں اس جیسا ذلیل بندہ اور کوئی نہیں. اور جس بندے نے اسلام کی غیرت کی خاطر اس نے اپنا مال، اپنا جان اور اپنا اوقات و واقعات یہ ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، وطن جاتا ہے تو چلا جائے، اہل و عیال کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آ جائے، لیکن غیرت کے اوپر آنچ نہ آئے، غیرت اسلام پر کوئی حرف نہ آئے.
جو آدمی اس نیت سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی عزت کی خاطر اگر عرش معلی سے کوئی خصوصی پیغام بھی نازل کرنا پڑے تو اللہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی غیرت اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، حرف نہیں آنے دیتا، داغ اور دھبا نہیں لگنے دیتا، تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میں بھی سودا کر لیتا ہوں کہ دنیا کے اندر تو میری خاطر اگر غیرت کرتا رہا، میرے رسول اللہ کی خاطر غیرت کرتا رہا، سنت کی خاطر غیرت کرتا رہا، توحید کی خاطر غیرت کرتا رہا، تو بندہ تیرے ساتھ یہ میرا وعدہ ہو گیا کہ دنیا کی زندگی میں غیرت کے اوپر تو داغ اور دھبا نہ آنے دے، قیامت کے میدان کے اندر میں تیری عزت اور شان کے اوپر کسی قسم کا داغ اور دھبا برداشت نہیں کروں گا. جب دنیا سے تو مرے گا تو تیرا نامہ اعمال اس طرح صاف اور اجلا اور کجلا بنا کے سامنے آئے گا قیامت کے دن کہ اس نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی اور نجاست کا نام و نشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ صاف اور طیب بنا کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر غیرت اسلام کی خاطر اپنا دھن من چمن لٹا دیا، آج قیامت کے میدان کے اندر وہ میرے سامنے آئے، اس کے اوپر گناہ کی میل ہو تو پھر ایسی دوستی اور سنگت کا فائدہ. اس لیے جو آدمی اللہ کی توحید کی خاطر اس انداز میں زندگی گزارتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس ذوق اور دھن میں وقت گزارتا ہے، تو پھر میدان دنیا اور میدان آخرت کے اندر اللہ کے ہاں مقام اور شان بھی اسی طرح کا نرالا حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی قوموں کا بڑے ذوق اور محبت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے جس قوم نے دنیا کے اندر غیرت اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے وہ تل گئے اور تیار ہو گئے، لیکن وہ غیرت اسلام پر دھبا نہیں آنے دیا انہوں نے. اللہ نے ایسی قوموں کا قرآن مقدس کے اندر بارہا تذکرہ فرمایا ہے کہ لوگوں اگر شان لینا چاہتے ہو تو پھر اس طرح بنا کے لے آؤ جس طرح انہوں نے بنایا. حتیٰ کہ انبیاء کی غیرت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، صحابہ کرام کی غیرت کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر فرمایا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، مردوں کی غیرت کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر آیا اور عورتوں کی غیرت کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، تاکہ اگر کوئی اہل اسلام عورت ہے تو اس عورت کی غیرت کو دیکھ کے اپنی غیرت بنا لے، اگر کوئی اہل اسلام مرد ہے تو اسی طرح اپنی غیرت کو بنا لے، اگر کوئی اہل اسلام بوڑھا ہے تو وہ سابقہ دور کے بوڑھے والی غیرت کو اپنا لے، اگر کوئی اس دور کا نوجوان ہے تو سابقہ دور کے نوجوان کی غیرت کو دیکھ کے اپنی غیرت بنا لے، اگر کوئی ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو پھر اس جیسی غیرت کو اپنا لے، اگر پیغمبر کا سچا خادم اور عاشق بننا چاہتا ہے تو پھر اس جیسی عزت اور غیرت بنا کے دنیا میں دکھائے. اگر دنیا کے اندر اہل اسلام کے اندر غیرت والا مادہ ختم ہو جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس قوم سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں کہ جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی غیرت موجود نہیں، ایسی قوم کے ساتھ کسی قسم کا اللہ کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوا کرتا. اللہ ایسی قوم کے ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، ایسی قوم کے ساتھ تعلق اور محبت رکھتے ہیں جس قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کے تقاضے پورے کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہو. جو لوگ اس غیرت سے عاری ہوتے ہیں، اس غیرت سے محروم ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت سے، برکت سے، شفقت سے، پیار سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. گویا کہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کے اندر زندگی کے سانس گزارے. اسی لیے ایک قوم تھی یہودی. کون؟ یہودی.
اس قوم کے اندر بے غیرتی کا مادہ تھا اور اہل اسلام کے اندر غیرت کا مادہ تھا، تو وہ لوگ اس بے غیرتی کے اندر آ کے کبھی کبھی ایسے جملے اور لفظ بول دیتے کہ جن سے مسلمانوں کی غیرت بھڑک اٹھتی، مسلمان قوم کی غیرت کو جھنجھوڑنے والے انداز اختیار کرتے، مسلمان کی غیرت کو جگانے والے وہ کام کر کے دکھاتے جس سے پتہ لگے کہ کوئی آدمی اگر یہودی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی جملہ بولتا ہے، آیا مسلمان قوم اس پر کوئی احتجاج کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آیا مسلمان کے دل سے اسلام کی غیرت جاگتی ہے کہ نہیں جاگتی؟ تو جب بھی وہ کوئی ایسا فعل سرزد ان کے ساتھ ہو جاتا تو مسلمان قوم فوراً اس کا تعاقب کرتی اور بدلہ اور انتقام لے کے پھر سانس لیتی۔ اس لیے اہل اسلام غیرت کا نام ہے، اہل کفر بے غیرتی کا نام ہے۔ کفر کے اندر نری بے غیرتی موجود ہوتی ہے، اسلام کے اندر نری غیرت موجود ہوتی ہے۔ جس دل میں توحید والا نغمہ اور تمغہ موجود ہو وہ دل غیرت سے بھرپور ہوتا ہے، غیرت کے ساتھ سرشار ہوتا ہے، غیرت کے ساتھ لبریز ہوتا ہے۔ اس لیے جس دل کے اندر شرک کا ڈیرا ہوتا ہے، کفر اور بدعت ضلالت گمراہی کا ڈیرا ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ اس دل کے اندر غیرت کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس لیے کفر آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو مالک جاگتا ہو، جاگتے ہوئے مالک کے مکان میں چور گھسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے جس مسلمان کی غیرت جاگتی ہے وہ مسلمان ایسا باعزت ہوتا ہے کہ بے غیرت اس کے خلاف آنکھ اونچی کر کے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرتا، اور جو مسلمان اپنی غیرت کو مردہ کر لیتا ہے تو ہر بے غیرت اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اہل اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غیرت کو بیدار رکھیں، اپنی غیرت کو کسی بے غیرت کا ہاتھ اپنے تک نہ پہنچنے دے، نہ اپنی جان تک، نہ اپنی آبرو تک، نہ اپنی عزت تک، نہ اپنے مقام تک، نہ اپنے ایمان تک، نہ اپنے قرآن تک، نہ اپنے اسلام تک، نہ اپنے پیغام تک۔ جس بے غیرت نے ہاتھ آگے بڑھایا، مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہاتھ دوبارہ واپس نہ جائے، اس ہاتھ کو کاٹ کے واپس کیا جائے۔ یہ ہے غیرت کا تقاضا۔ حتیٰ کہ غیرت اسلام دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہیں تو مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ رسول پاک آ رہے ہیں۔ یہ خبر پہنچی تو چند مکے کے سردار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے آپس میں کوئی بات چیت طے کر لیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ رہا ہے مکے کے اندر، اس کے آنے سے خیر ہمیں معلوم نہیں ہوتی، یہ جنگ کے ارادہ سے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا، قتل و غارت تباہی بربادی پھیلائے گا، لہٰذا اس کا راستہ روکو اور وہاں بات چیت کرو۔ چنانچہ انہوں نے چند آدمی بھیجے اور آ کے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ ایک مشرک اللہ کے پاک رسول کے ساتھ بات کرتے کرتے اتنا قریب ہو گیا کہ منت پر اتر آیا، سماجت پر اتر آیا۔ کہتے کہتے اللہ کے پاک رسول کے چہرے انور کی طرف اس کا ہاتھ بڑھا اور داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے یا رسول اللہ، یہ ہماری منت قبول کر لو، اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال اپنی مرضی کے ساتھ آ جاؤ، بس یہ بات مان لو۔ منت کرتے ہوئے جس طرح کوئی آدمی کسی کی داڑھی پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس نے منت کرتے ہوئے ہاتھ داڑھی پر رکھا، تو مسلمان کی غیرت کا تقاضا پورا ہونے کے لیے اس مسلمان کی غیرت جاگی جس مسلمان کو اللہ کے پاک رسول نے کہا کہ تو میرے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا باڈی گارڈ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی داڑھی مقدس پر ہاتھ رکھتا ہے تو مسلمان غیرت کے اندر آ کے کہتا ہے اخل یادک ان لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بے غیرت جلدی کر یہ ناپاک نجس اور پلیت ہاتھ پیچھے کر، میرے محمد کی داڑھی پاک ہے، او بے غیرت تیرا ہاتھ ناپاک ہے، ناپاک ہاتھ میرے پیغمبر کی داڑھی پر آئے، یہ مسلمان برداشت۔ اگر یہ ہاتھ دوبارہ تیرا اللہ کے پاک رسول کی داڑھی کی جانب آیا تو تیرا ہاتھ کندھے سمیت اتار کے رکھ دوں گا تلوار کے ساتھ۔
وہ مشرک ایسا سہمیا جو پھر دوبارہ نیڑے آنے دا نہ بھی وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی غیرت نو چیلنج دیونا کوئی معمولی کام کوئی نہیں. اس واسطے مسلمان جاگدا ہوئے تے بغیرت اس دے گھر وچ آ سکدا کوئی نہیں. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر ایک واقعہ ذکر کیتا ہے کہ مسلمان آدمی چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے ایمان کی غیرت بوڑھی نہیں ہوتی. یہ ہے تو وہ امتیاز. بعض اوقات کافر لوگ بڑے جوان ہوتے ہیں لیکن اندر غیرت نہیں ہوتی تو وہ میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول کا خلیفہ اول، جانتے ہیں خلیفہ اول کون ہے؟ سارے ذرا زور سے نام لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کے پاک رسول کی وفات کے بعد خلافت پر سب سے پہلے متمکن ہونے والے ہیں. تو اللہ کے پاک رسول کا یہ خلیفہ ہے، صدیق اکبر اس کا نام ہے. یہ اپنے دور کے اندر اسلام کی غیرت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی شمع روشن ہے. اچانک کسی کام جا رہے ہیں تو یہودیوں کی بستی سے گزر ہوا ان کا. کس بستی سے گزر رہے ہیں؟ یہودیوں کا ایک گاؤں ہے اور پوری بستی ہے. صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. اچانک صدیق اکبر وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے کانوں پر آواز پڑتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حضرت صدیق اکبر کے کانوں پر قرآن مقدس کی آواز پڑی تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر اسی جگہ کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ آواز قرآنی کہاں سے آ رہی ہے، اس قرآن مقدس کو یہاں پڑھنے والا کون ہے. حالانکہ یہ بستی تو قرآن کی مخالف بستی ہے، اہل علاقہ یہ قرآن مقدس کے دشمن لوگ رہتے ہیں. اس دشمن والے علاقے میں اللہ کے کلام یعنی قرآن مقدس کی آواز کا آ جانا یہ کوئی بڑی اچنبے کی بات مجھے معلوم ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر بڑے تعجب میں آ جاتے ہیں. اس کشمکش کے اندر ان کے قدم رک جاتے ہیں. صدیق اکبر کے کانوں پر بار بار آواز آ رہی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے جس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو میں اللہ کو قرض دے. اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ کون بندہ ہے جو اللہ کو آج قرض دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اس سے قرضہ مانگتے ہیں کہ وہ چند دن کے لیے مجھے کچھ دے دے بطور قرض، میں اسے واپس کر دوں گا قرضہ. جو آدمی مجھے تھوڑا دے گا جس وقت میں دوں گا اسے بڑھا چڑھا کے واپس کر دوں گا. اللہ کریم نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر یہ قرضے والی بات کی ہے. اور یہودیوں کا اس بستی کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. اس جلسے کے اندر سارے یہودی بھی جمع تھے اور یہودیوں کے بڑے بڑے پوپ اور پنڈت اور پادری بھی موجود تھے. بڑے رہبان اور احبار عالم فاضل کامل موجود تھے جو انہوں نے اپنی تقریر و تحریر و تنویر کے ساتھ اپنی قوم کو سرشار کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے قرآن کی آیت سنی، جہاں سے آواز آئی اسی جانب لگے گئے. جہاں سے آواز آئی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو قرآن کے ساتھ پیار ہوتا ہے کہ جس جانب آواز کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. مسلمان کے قدم اس جانب زیادہ ہی چلنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ کوئی آج کل کا مسلمان کا نہیں سی کہ رستے تو لگتا پیا ہوئے تو رستے دے اندر سرکس لگی پی ہوئے تو آ کے چلو یار ویلا ٹائم گھر جانے کو گھنٹہ دو اتنے ہی کانے کر لوا. یہ اج دا مسلمان ہے، وہ اس دور دا مسلمان ہے. قرآن مقدس کی آواز پڑتی ہے،
صدیق اکبر فوراً اس جانب چلے جاتے ہیں. آگے جاتے ہیں تو اتنا کثیر مجمع لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا ان کا پادری، بہت بڑا ملا اور پیر یہودیوں کا، وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تقریر کر رہا ہے بڑے مزے کے ساتھ، اور تقریر کے اندر وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا. او یہودیو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مسلمان بڑے دعوے کرتے ہیں، مسلمان بڑے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مسلمان اپنے آقا اور مالک اور داتا کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے گن گاتے رہتے ہیں، اللہ کی توحید کے نغمے سناتے رہتے ہیں. آؤ میں تمہیں پتے کی بات بتانے لگا ہوں. مسلمان جس معبود کو بلاتے ہیں، مسلمان جس خدا کی توحید کا سبق لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ان مسلمانوں کے خدا کا حال یہ ہے کہ وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. ہم سے کیا کرتا ہے؟ یہ یہودی اپنی یہودیاں نو پٹی پہ پڑھا ہے. صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہے، بات سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. صدیق کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم قرآن کی آیت کس غرض سے پڑھ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا قرآن کی آیت پڑھنے سے. لیکن یہودی کا مطلب تو قرآن کے خلاف سازش کرنا تھا، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. اس لیے قرآن پڑھتے پڑھتے ایک اور گالی چودہ چھوڑا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور افا کہڑے پاتے بنو. سانو تے حق سچ دا پتہ نہیں پہ لگتا کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا بھی سچا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر قرآن پڑھتے ہیں، اندر اندر اپنی بات کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. وہ یہودی ہے، اوپر سے پڑھتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا. سننے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، اس لیے یہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہے. اس نے صدیق اکبر قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور یہودیوں کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے کہ یہودیوں مسلمانوں کے رب کا حال دیکھو، مسلمانوں کے خدا کا حال دیکھو کہ وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. معلوم ہو گیا جو مسلمان دے خدا دے خزانے خالی ہو گئے، مسلمان دے خدا دے خزانے وچ کوئی شے نہیں رہ گئی. جتنی دیر توڑی خزانے چلتے رہ گئے سانو دیندا رہ گیا ہے. ہن جدوں خزانے خالی ہو گئے، ہن مٹھی خالی ہو گئی ہے تے ہن ساڈے کولوں منگنا شروع کر دتا سی. مسلماناں نوں بھی آکھدا مینوں قرضہ دیو، سانو بھی آکھدا سانو قرضہ مل ونجے تا چنگی گل ہے، اج مینوں دھار دے دیو کل میں تانوں واپس دے دیاں گا. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کے ہاتھ کے اندر بخیلی آ گئی ہے. پہلے تو وہ خرچ کرتا رہا لیکن آج وہ خدا خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا، اس نے بند کر دیا. اللہ بھی قرآن مقدس کے اندر یہودی کی اس بکواس کو نقل کرتے ہوئے، یہودی کی اس بک کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اللہ فرماتے ہیں یہودی تو یہ کہتے ہیں لوگوں ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، اللہ نے سخاوت کرنی چھوڑ دی ہے. اب تو اللہ لوگوں سے خود مانگ رہا ہے، اللہ قرضہ لینے پر اتر آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں بخیلی آ گئی ہے، نعوذ باللہ. اللہ کنجوسیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں نے. اللہ کریم جواب دیتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اے میرے پیغمبر انہاں نو آکھ سب تو وڈے بخیل تساں یہودی ہو، تساں دی اس بخیلی
دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے جو کچھ بھی تسا زباناں نال پہ آکھدے ہو بہت بڑے ملعون ہو جو تسا اپنے علی بخیلی دی نسبت اپنے اللہ دے نال پہ کردے ہو اللہ تا کدے بخیل نہیں ہوندا اللہ دے خزانے دے اندر کدے کمی بھی واقع نہیں ہوندی اللہ دا مال کدے کم بھی نہیں ہوندا اللہ دی قدرت کدے کمزور بھی نہیں ہوندی بل یدا مبسوطتان ينفق كيف يشاء اللہ دے ہاتھ تا دوویں ہاتھ کھلے ہوئے لمڑ والے تھک مک ونجن خزانے ختم نہیں ہوندے ينفق كيف يشاء اللہ اپنی مرضی تے منشا دے نال جویں خرچ کرنا چاہے کرداراں دے اودے کولوں پوچھن والا کون ہے یہودیاں دے یار اللہ بڑا سخی ہے پہلے جڑے نبیاں دے رہ گئے ساری برادری تے قوم وچوں آندے رہ گئے ہن اللہ پاک نے رخ بھی تبدیل کر لیے ہاتھ بھی تبدیل کر لیے اپنی عادت بھی بدلی کر چھوڑی ہے پہلے بنی اسرائیل چوں نبی بھیجدا رہ گئے تے ہن جدوں محمد نو بھیجن دا نمبر آیا ہے آخری پیغمبر نو بھیجن دا نمبر آیا ہے اللہ کریم نے بنی اسرائیل چوں نبوت منتقل کر کے اللہ نے بنی اسماعیل سونا موتی پیدا کیتا ہے پر بنی اسرائیل آخری نبی بھیجا ایک ساڑا انہوں نے یہ ہے جو اللہ یہ فیصلہ کیوں کیتا ہے نبی پہلے ساڈے وچوں آندے ہن ہن بدلی کر کے اللہ نے قوم ہی تبدیل کر چھوڑیے نسل ہی تبدیل کر چھوڑیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اس محفل میں بیٹھے ہوئے اور ان کی باتیں سن رہے ہیں جس وقت وہ کہتا ہے لوگوں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء معلوم ہو گیا کہ جو خدا مسلمانوں کا کسی سے قرضہ مانگتا ہے تو وہ فقیر ہے ونحن اغنیاء جو قرضہ دینے والے وہ بہت بڑے دولت مند دینے والے کون ہو گئے معلوم ہو گیا کہ ہم تو دولت مند ہیں اور مسلمانوں کا خدا ان اللہ فقیر وہ تو فقیر ہے مانگنے والا ہے ہم سے مانگ رہا ہے قرضہ ہم سے پیسے ٹکے کا محتاج ہے لہذا اللہ فقیر ہو گیا تے اساں بہت بڑے غنی ہو گئے صدیق اکبر نے جدو اے گل سنی ہے صدیق اکبر فرمانے کہ سانو تے رسول پاک نے اس گل دا مطلب یہ سمجھایا کہ اللہ دی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ سارا کچھ اللہ ہی دیتا ہے مال بھی اللہ دا جان بھی اللہ دی اولاد بھی اللہ دی زمین بھی اللہ دی باغات بھی اللہ دے شمس و قمر بھی اللہ دا خالقیت بھی اللہ دی مالکیت بھی اللہ دی رازقیت بھی اللہ دی اللہ ساریاں چیزاں دا مالک بھی آپ ہے پھر شفقت کر کے دے کے آدھا یار تھوڑی دیر واسطے موڑ کے مینو دے دیو تے میں پھر تانوں ڈبل کر کے موڑ دے سا اے تا اللہ دی شفقت ہے کہ اللہ اپنے پیار دی وجہ نال حالانکہ ہر شے او دی ہے کہ آپ لونا چاہے او دی مرضی ہے جب لونا چاہے جس ٹائم لینا چاہے جدوں لینا چاہے کون ہے اس سے پوچھنے والا لیکن اللہ کی ملکیت ہونے کے باوجود اللہ بندے کو دے کے اس سے دوبارہ مانگتا ہے یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ اس کا نام قرضہ رکھ دیتا ہے ورنہ کسی کا کوئی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس سے جس وقت واپس لینا چاہے وہ تو قرضہ نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے انہی گل ہے کہ ساریاں چیزاں تے میری ہیں میں دوبارہ اگر تیرے کو منگدا تے میری رحمت تے شفقت ہے کہ میں تیرے کو قرضہ منگدا پھر الٹا تینوں ڈبل بھی موڑ دینا تے قیامت والے دن الٹا تینوں اجر بھی دے دینا پر یہودیاں دے ذہن چوں کہ الٹے سن انہاں الٹی گنگا چلا کے آ کے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ہم تو بڑے دولت مند لوگ ہیں مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے جس وقت انہوں نے یہ بات کی اسی ٹائم صدیق اکبر سیدھے چلے جاتے ہیں اسٹیج پر کہاں چلے جاتے ہیں جس جگہ مولوی بیٹھا ہوا ہے جس جگہ وہ پنڈت اور پادری یہودیوں کا بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ پر صدیق اکبر چلے جاتے ہیں یہودیوں سمجھیے جڑے سنن والے تے مرید بیٹھے ہیں کہ صدیق کہ ان کو تقریر پسند آ گئی ہے وہ سمجھتے پے جو حضرت صدیق اکبر شکر یار مسلمانوں دا ایک بندہ ساڈے مولوی دی تقریر نال پھرن والا ہو گیا ہے ساڈے مولوی دی تقریر پسند کر کے ہمارے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آگے آگے جا رہا ہے وہ مولوی بڑے مزے سے ترا باندھا ہوا ہے اتنا بڑا کٹا مولوی کیڑا مولوی ہائی بھی کوئی ہٹا کٹا مولوی کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی نہیں
حلوے دیا دیگاں کھا کے پلیا پیا مولوی تے او دے قریب صدیق اکبر نال گئے. جب صدیق اکبر قریب جاتے ہیں مولوی بھی خوش ہو گیا جو آج محمد پاک دا سچا یار میری تقریر تے آ گئی ہے، محمد دا سچا بازو میرے نال لگ گیا ہے، محمد دا اچھا وزیر میرے نال لگ گیا ہے، محمد کریم مسلمانہ دے نبیوں دا مشیر میرے کولو آ گیا ہے. میری تقریر دی کامیابی دی وڈی دلیل ہے جو مسلمانہ دا ایک بندہ میرے کول آئے. صدیق اکبر دے قریب جا کے کہندے نو مولوی پیر صاحب آ کے پیاک دے آتا میں اے پیو آکھدا جو قرآن تساں دا آکھدا ہے جو اللہ تساں کولو قرضہ پیا منگدا ہے تے اللہ نو تساں قرضہ دیون والے ہو. معلوم ہو گیا جو تساں دا رب فقیر ہے تے تسی دولت مند ہو، اساں بڑے سخی ہیں تے تساں دا خدا منگن والا ہو گیا. صدیق اکبر نو جدوں اے گل کیتی ہے صدیق اکبر نے اکھاں بند کر کے تے اللہ دے توکل تے ہکا ماری. ایک تھپڑ لگ گئے اسے پیر تے مولوی نو خیرات والا تھپڑ لگ گئے، ایمان والا تھپڑ لگ گئے. حالانکہ صدیق اکبر عمر دے لحاظ نال بوڑھے نے، جسم دے لحاظ نال نحیف تے کمزور ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جتنا بھی بوڑھا ہو ونجے پر او دے ایمان دی غیرت کدے بوڑھی ہوندی کوئی نہیں. صدیق اکبر نے ایمان دی سلامتی دے نال تے پوری غیرت دے نال اس ظالم یہودی نو جدا تھپڑ مارے تے وہ کرسی تو چاہیں کے سٹے تو بہن کے تھلے زمین دے اتے آ کے لگ گئے. جدو زمین تے لگ گئے اتنا موٹا بندہ جدو اتو ڈھوے پتہ لگتا ہے جو کوئی شاید ڈٹھی ہے. پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ انج پتہ لگتا ہے جے کہ مار گلے دی پہاڑی تو کوئی چیز ڈگ پئی ہے. پورے ٹیکسلے وچ آواز پھیل ویندی ہے جو کوئی بم گر گئی ہے. انہیں یہودیاں بھی سمجھا جو ساڈا مولوی ڈگ گیا تے دا ڈھڈ پھٹ گیا ہے. کیوں جو بہو کھا کے تقریر پیا کردا آئی تلے تھڑام آ کے پیے زمین دے اوتے گریا ہے. یہودی تے سارے جدوں ویکھے اتوں بم ڈٹے او تا نسن والی کیتی. جڑے سونا والے بیٹھے ہیں وہ میرے خیال کوئی سچے عاشق ہیں. انہاں ویکھے جو پیر صاحب ڈھے گئے مسلمان دے ایک تھپڑ دے نال. معلوم ہوتا ہے جو مسلمان سانو بھی چھوڑن والا کوئی نہیں. جلدی جان بچاؤ تے تترو نسنے والی کرو. جلدی جلدی سارے دوڑ کے نس گئے تے مولوی کلا ساہ پیا لیندا ہے. ساہ کدے آندا تے کدے جاندا ہے. حضرت صدیق اکبر اتو آ کے کھلو وین بے غیرت لوگو بے غیرت انسان میرے خدا دے بارے تو یہ جملے پیا بولے. میں صدیق موجود ہوں. صدیق اکبر کی موجودگی کے اندر وہ یہودی کتنا بڑا جرأت مند ہے جو میرے سامنے میرے اللہ کو فقیر کہنے والا ہو. حالانکہ میرا اللہ تو بار بار اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. میرا اللہ تو اعلان کرتا ہے ایھا الناس لوگو، چاہے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی پیر ہے فقیر ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے نور ہے یا نار ہے اپنے یا بیگانہ ہے، الناس سارے سن لو انتم الفقراء تسا سارے کون ہو؟ اللہ آپ ہی آکھدا ہے جے سارے تسا میرے کولوں منگن والے ہو. واللہ هو الغنی الحمید. ایک اللہ غنی ہے باقی ساری کائنات فقیر ہے. تے جیڑا ساری کائنات دا غنی ہوے ساری کائنات دی دولتاں دیون والا ساری کائنات دا قاسم ہوے ساری کائنات دا معطی ہوے ساری کائنات دا محیی ہوے ساری کائنات دا ممیت ہوے او ساری کائنات دی قدرت جے دے ہاتھ وچ ہوے اج تو انو فقیر آ کے میرے سامنے تے بچ ونجے اے گل ہو سکدی؟ ایکو تھپڑ لگے بے ہوش ہو کے تھلے ڈگیا. صدیق اکبر آکھے بس تینوں اج یہ سزا کافی ہے تے میں ہن جا رہا ہوں. جدو پتہ لگا جو غیرت والا مسلمان لگا گیا بے غیرت تھوڑے جے پیچھے کٹھے ہونا شروع ہو گئے. آئے نے سٹیج دے قریب ویکھن تے مردار ہویا پیا پر سا تھوڑا بہتا آنا پیا. انہاں جلدی جلدی منجی منگا کے اس مولوی نو اتے پایا ایویں پیا جویں ڈرم اتے پیا ہوئے ایویں پا کے منجی دے اتے رکھ کے تے تا یہودی کٹھے ہو گئے. انہاں کہ یار چلو چلیے مسلماناں دے نبی کول جاندے ہیں اے چونکہ نبی دا یار ہے. یہ کون ہے؟
یہودی بھی مندن جو صدیق نبی دا تے جڑا مسلمان صدیق نو نبی دا یار نہ منے وہ یہودیوں تو بھی اگا ٹپ گیا. معلوم ہونا ہے صدیق اکبر چونکہ پیغمبر کا یار ہے، پیغمبر کا وفادار ہے، پیغمبر کا دلی دلدار ہے، اس لیے نبی کے پاس جاتی ہیں. صدیق بوڑھے کی شکایت کرتی ہیں، کیس دائر کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہمارے بندے کا سانس بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے، اس نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے، جلدی جلدی اس کو چارپائی کے اوپر اٹھا کے جا رہے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتی ہیں، چارپائی کو نیچے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ اسائے کھڑے ہیں ساڈے نال تیرے یار نے زیادتی کر چھوڑیے، اے ویکھو ساڈے پیر دا برا حال کیتا، اجے ساہ بھی پورا نہیں پیا لیندا، مرن دے قریب ہو گیا یا رسول اللہ. حضرت نبی کریم حیران ہو گئے جو کہ ہو گیا اس نو. آکھے یا رسول اللہ تساں دا پورا صدیق اکبر گزریا ہے، ساڈا جلسہ پیا ہوندا ہے، اساں بڑی دور تو مولوی بلایا ہے، بڑے کھانے تے دانے تے حلوے تے جلوے تے کھلوے دے نال نو پالیا سنبھالیا، روٹی کھوا کے ہیلا بٹھایا تے اتو تیرا یار آ گیا، ایک تھپڑ ماریا تے اجے تو نہیں ساجدہ مڑیا اسے حالت پہ ہے. صدیق اکبر دے ایک تھپڑ دے نتیجہ پہ نکل دے. نبی کریم فرمانے جیندا ہے کہ کوئی نہ، آکے ساہ تھوڑا جہاں لیندا پہ ہے، او دے کول گئے نے، آکے آپ جل آپ بیتی آپ سنا نبی کریم نو. یہودی ملا او پنڈ تے پادری جڑا اٹھ کے منجی تو ایستا ایستا نیڑے لگا، آکھے یا رسول اللہ درد اجے بھی ہوندا پہ ہے، جڑا تھپڑ لگا مینوں پتہ ہے جو کہڑے جلال والا تھپڑ نہیں، جنوں لگتا دن جتھا بھا تلے اوہا جا جلے، جتھے لگدیاں پیاؤندیاں نے پتہ انہاں نوں پیا لگدا ہوندا ہے. یا رسول اللہ کوئی بہتا ڈھی لگ گئی ہے، مینوں اولی سولی لگ گئی ہے جو اجے تونی میرا ساتھ ڈکیا پیا ہے. اللہ دے رسول دن جرم کے کیتا یاد قسم خدا دی کہ آکھدا قسم مینوں خدا پاک دی میں تا کوئی غلطی نہیں کیتی، میں تا تقریر پیا کردم تے تیرے مسلمان یار نے مینوں ایویں مار سٹیا. اللہ دے رسول آدھے اے کیویں ہو سکدا ہے جو تو اتنی معصوم بن گئی، تو غلطی کوئی نہیں کیتی تے میرے یار تیرے نال زیادتی کر سکتی ہے. اللہ دے پاک رسول آدھے جلدی کرو میرے صدیق نو بلا کے لے آؤ، عطا اللہ دے کٹہرے دے اندر لے آؤ. اسلام دی غیرت دا تقاضا ہے کہ جتھے مسئلہ ونجے اوتھے اپنے پرائے دی رعایت نہیں ہوندی. اسلام نے غیرت سکھا دیتی ہے کہ غیرت اسے دے اندر ہے کہ مسلمان آدمی جداں دو بندیاں دے درمیان فیصلہ کر دین، فیصلہ حق دا ہونا چاہیے ہے، فیصلہ عدل تے انصاف دا ہونا چاہیے ہے. اگر میرے صدیق نے زیادتی کی ہے لوگوں مجھے آسمان والے رب کی قسم ہے، مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، صدیق اکبر کو سامنے کھڑا کر کے عدالت کے کٹہرے کے اندر اس یہودی کو حکم دوں گا کہ اسی طرح تھپڑ مارو جس طرح صدیق نے آپ کو تھپڑ مارا ہے. صدیق کو بلایا گیا، حضرت صدیق اکبر آتے ہیں کہنے یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، میرا ماں باپ قربان ہوئے اج کیویں یاد کیتا کہ اے لوگ بیٹھے انہاں مارو بلایا. صدیق اکبر دی نظر پائے گی اسے مولوی تھے. حضرت صدیق پھر غصے ہوئے کہ اے حرامی اجے بھی جیندا پیا اور اس نو چکھا نہ لوا. اللہ دے رسول تے تھوڑا ٹھہر ون گل تا پوری سننا. حضرت صدیق کو پوچھ دین میں خیر ہوے ابو بکر صدیق اس یہودی نو تو کیوں مارے؟ کہ یا رسول اللہ میں ایک ماری ہے میرا دل کردا ہے 5-7 اور بھی مارا تواڈے سامنے مارا تا میرے دل تے ایمان وچ ٹھنڈک پیدا ہوندی ہے. اللہ دے رسول دے جرم کے کیتا سی؟ کہ یا رسول اللہ اے میرے اللہ دا گستاخ ہے. یہ کون ہے؟ میرے اللہ دے خلاف اس جملہ بولیا ہے. میں صدیق کو برداشت نہیں ہویا، میں صدیق موجود ہوا، میری موجودگی وچ میرے رب دے خلاف کوئی بک بک کردا رہے تے میں جیندا رہواں، میں صدیق کو یہ گل گوارا نہیں ہو سکتی. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 10 وے یہودیا انج بک بک کیتی ہے کہ کوئی نہ قسم مینوں فلانی قبر دی، قسم مینوں پیلے جھنڈے والے بابے غوث پاک دے ٹل دی، قسم مینوں ککڑ پیر دی، قسم مینوں فلانے خنزیر دی. یا رسول اللہ میں تے گناہ کدے بھی نہیں کیتا، میں توبہ توبہ نعوذ باللہ میں اللہ دے بارے ایو جی گلاں کراں اے گل ہو سکدی؟ صدیق اکبر کہندے یا رسول اللہ اس گل کڈھیے
اینو سزا دیتی ہے. وہ آدھے قسم ہے آدھے میرے مریداں کو پوچھ لو تے مرید سارے الو دے پٹھے تے غیرت کھلوتا ہے. انہاں کہ یا رسول قسم خدا پاک دی اساں وچ بیٹھے سو اس کا کوئی جملہ اللہ دے بارے ایسا ویسا نہیں بولیا. اور ادھر دا یہودی ایک مولوی دے حق کے چنتے ادھر صدیق آخو نا کل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے نے صدیق بات انصاف کی آ گئی ہے جلدی کر اپنا گواہ لے آ. کیا کر اپنا گواہ پیش کر. جو یہودی نے اللہ دی گستاخی کی ہے تو تا تھپڑ مارے آئی. اگر گواہ پیش کر دے تے تیرا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اگر گواہ پیش نہ ہویا تے پھر صدیق اکبر پھر تیرے نال انجے ہونے جس طرح تو اے نال کیتا ہی. پھر تیری گل دا میں یقین نہیں کرنا چونکہ یہودی کولو 10 گواہ موجود ہیں تے تیرے کولو ایک بھی موجود. حضرت صدیق اکبر عرض کر دیں یا رسول اللہ جہاں تک گواہ کی بات ہے چونکہ جس بستی کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے جس بستی کے اندر میں نے یہودی کی لتریشن کی ہے جس بستی کے اندر اس پادری کی میں نے بےزتی کی ہے اس بستی کے اندر تو کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں جڑا سچی گواہی چا دے وے. اتھا تا سارے قبراں دے پوجن والے موجود ہیں جیندے خدا نو چھوڑ کے تے ہڈیاں دے اوتے سجدہ کرن والے موجود ہیں. اس واسطے میرے خلاف تو سارے موجود ہیں پر میرے حق وچ کوئی ایک بھی گواہی دیون والا کوئی نہیں. صدیق اکبر نبی کریم فرمانے اتنی مہلت تو بعد اگر تیرے کولوں گواہ آ گیا تا ٹھیک ہے. اگر تیری گواہی دینے واسطے کوئی ایک بندہ بھی نہ آیا صدیق پھر اپنے آپ نو تیار کر لے جو یہودی مولوی تینوں تھپڑ دے بدلے. اسلام انصاف والا مذہب ہے کہ نہیں؟ جڑے لوگ آدھے بادشاہ اسلام تا بڑا ظلم کیتا ہے خصوصاً عورتوں تے بڑا ظلم کیتا ہے. عورتوں دے حقوق دا تذکرہ بھی اسلام نہیں کرتا. حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ بگڑی ہوئی عورت کو اگر عزت کا تاج پہنایا ہے تو اسلام نے پہنایا ہے. اگر کسی کو کسی کا حق دلوایا ہے تو اسلام نے دلوایا ہے. باپ کا حق دلوایا بیٹے کا حق دلوایا بیٹی کا دلوایا بیٹے کا دلوایا حتیٰ کہ استاد مرشد اور پیر کا ادب سکھایا ہے تو کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ صدیق یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر تیرے پاس گواہ نہ ہوا تو پھر تھپڑ کے بدلے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے جو میں ہاں بھی سچا تے میرے کولوں گواہ بھی موجود کوئی نہیں. صدیق اکبر پشیمان ہو گئے. یہودی ببلیاں مارے واہ آج موقع مل گیا آج مسلمان دا پتہ کرسا جو کیویں آ کے تھپڑ مار دے کیویں آ کے خیرت اعلان کر دے. اج جدوں ساڈا مولوی تھپڑ مسلمان نو مار سی مزہ تے تاوڑے. صدیق اکبر پریشان تے مولوی ہن پورے ہوش حواس وچ آ گئے اور اٹھ بیٹھے. آدھے یا رسول اللہ بڑا انصاف کیتا ہے سبحان اللہ تساں دے نال دا تا ماشاءاللہ رسول بھی کوئی نہیں. اگے پیچھے آدھے بالکل کوڑے ہوئے بالکل دے نزدیک نہیں جانا بالکل او نبی نہیں جڑا آخر چاون والا ہے کوئی ایویں بن کے آ گئی ہے. اگے پیچھے نبی دے خلاف بکواساں پہ کر دینے سازش تے منصوبے پہ بنا دینے. جدوں تمے تے لالچ دا ٹائم آیا دن صدقے یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی پہ گھٹا جگ سارا تیری خندہ پیشانی پہ صورت لسانی پہ بڑے نعرے پہ مار دینے بڑی خوش آمدہ پہ کر دینے. اللہ دے پاک رسول دن مولوی صاحب ذرا تیار ہو جاؤ کہ ہو جو تیار ہو جاؤ. مولوی تیار ہو گیا جو ہنے تھپڑ مارنے واسطے مینو حکم ہونا تو میں ٹکا کے مارسا تے پورا بدلہ لیسا تے تا مینو سکون آونا. مولوی اٹھ کے تیار ہوئے. صدیق نے اتا نظر کی. صدیق آخیا میرا اللہ وہ جیڑا مسئلہ دنیا میں ہوئے میں اپنے واسطے تا کیتا کوئی نہیں. اس یہودی نے میرے خلاف تا کوئی جملہ نہیں بولیا جدی وجہ دے نال میں انہوں اتنی مار دے کے آواں. یا اللہ اتا میں تیری غیرت مارو کیتا ہے جو تیرے خلاف اس گل کیتی ہے تے میں تا انہوں تھپڑ مارے ہے. اللہ جی اج اس وجہ دے نال میں صدیق نو تھپڑ لگ گیا تا تیری ذات خداوندی دے اوتے بھی حرف آ ونجنے کہ جے دی خاطر صدیق نے
نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اس اللہ نے صدیق دی دھڑ بھی نہیں کیتی۔ اللہ کو صدیق اندر اندر رو رو کے دعا پیا منگدا ہے۔ صدیق اکبر اللہ دے نال راز و نیات دی گلاں پیا کردا ہے، آنسو ڈگدے پے۔ صدیق اکبر رو کے تے اللہ کو عاجزی نال دعا پیا کردا ہے، اللہ ہن میں زمین دے اوتے نظر ماریے، مدینے سارے دے اندر میں نظر ماریے، اس واقعے دا میرا گواہ کوئی موجود نہیں، پر ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے میرا اللہ اگر دنیا دیا نظر میں نے اس حال نو نہیں پیا ویکھ دیاں، پر تو اللہ دا میرا گواہ موجود ہے، سارے معاملے نو اپنے اکھاں دے نال ویکھدا رہ گئی، جو میں صدیق حق دے اوتے آ کے نہ حق نو تھپڑ ماردا رہ گیا۔ اللہ نال جدوں صدیق نے گلاں کیتیاں نے، اللہ کریم فرماندے ونج جبریل آ اوتے کھلوون دی تینوں اجازت کوئی نہیں، ہن مسئلہ آ گیا میرے صدیق دی غیرت دا، ہن جتھے غیرت صدیق دا مسئلہ ہوے اوتھے رحمان پیچھے رہ ونجے تے پھر غیرت اسلام دا مزہ نہیں آندا۔ جلدی جلدی لے ون قرآن جڑا لوح محفوظ وچ مکنون بھی ہے، محفوظ بھی ہے، مقسوم بھی ہے، محفوظ و معصوم بھی ہے، اس لوح محفوظ والے قرآن نو چاہ کے میرے محمد تک پہنچا۔ کتھے پہنچا؟ میرے پیغمبر تک جا کے میرا کلام پہنچا دے کہ ونج میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے وہی لے کے ونج تے وہی لے کے آیا تے وہی دے اندر اللہ کریم نے حضرت صدیق دے بارے اللہ اپنے پیغمبر نو دس دے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب۔ اللہ کریم فرمانے نے اے میرے پاک پیغمبر لقد سمع اللہ، مینوں اپنے عرش دے قسم، مینوں اپنی الوہیت اور ربوبیت دی لقد سمع اللہ، اے میرا پیغمبر اے جڑیاں یہودیاں دا تے صدیق دیاں آپس وچ ہوئے نے، سمع اللہ کسے نہیں سنیا، میں سنیا، میں آپ سندا رہ گیا میرا پیغمبر، مینوں اپنی خدائی دی قسم ہے کہ صدیق نے جڑا کام کیتا ہے سامع اللہ، میں اللہ نے سن لیا ہے، اس اللہ کریم نے گواہی دیتی ہے۔ اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر اگر صدیق دا گواہ زمین تے کوئی نہیں، عرش برین تے میں صدیق دا گواہ کہ تیرے بوڑھے یار نے جڑا کم کیتا ہے، حق کیتا ہے، سچ کیتا ہے، پک کیتا ہے، وقت بھی کیتا ہے، میں پیاکدا میرا پیغمبر لقد سمع اللہ قول الذین، میں نے سن لی ہے ان لوگوں کی باتیں، قالوا جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان اللہ فقیر، ان کے اللہ فقیر ہے، مانگنے والا ہے، ان لوگوں کی باتیں میں نے سن لی ہے۔ اللہ کریم نے چنانچہ گواہی دے دیتی کہ صدیق سچ ہے۔ جدو اللہ کریم نے گواہی دے دیتی ہے، اللہ کریم دے پاک رسول دے ہو یہودیو بڑے لانتی لوگ ہو، ایویں جھوٹیاں قسماں چاہ کے میرے صدیق نو مورد الزام پہ ٹھہراندے ہو۔ صدیق دے حق دے اندر تا اس گواہی دیتی ہے جدی گواہی وچ شک کرن والا ہی مسلمان نہیں رہ سکدا، او دے حق تا او گواہ ہے۔ اگر تے یہودی دے حق وچ ساری مخلوق بھی ہو ونجے گواہی دے واسطے جو یہودی مولوی سچ ہے تے صدیق دے حق کے جڑا گواہ ہے ساری مخلوق تو بھاری گواہ ہے۔ گواہ کون بنے ہے؟ اس واسطے صدیق اکبر غیرت اسلام دی خاطر قدم اٹھائے، اللہ نے دی غیرت دے اوتے داغ نہیں لگن دیتا۔ حضرت صدیق دی عزت نو اللہ کریم نے دنیا چ خوار نہیں ہون دیتا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی آیت نازل کر کے صدیق اکبر کی غیرت کو محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے، اور دنیا والوں کو سبق دے دیا کہ لوگوں اگر آج بھی تمہارے اندر غیرت پیدا ہو جائے تو میں خدا وہی ہوں، کوئی اور میں خدا کو اج بھی طاقت موجود ان کے اگر زمین تے تو ایسا کام کر سکتے تیری تائید عرش برین تو میں کلے کر چھوڑ سا۔ اس واسطے آج اگر کوئی شخص غیرت اسلام کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو پھر اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی عزت کبھی راس نہیں آ سکتی۔ اگر ایک آدمی غیرت ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے اندر قدم اٹھاتا ہے تو اس کی تائید اور نصرت کون کرتا ہے؟
اللہ کریم آپ نصرت کرتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرعون نے جب جادوگر اکٹھے کیے تھے، جادوگر جمع ہو گئے، ادھر موسیٰ علیہ السلام اکیلا ہے، وہ سارے جادوگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، لاٹھیاں اور رسیاں ڈالتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، کہندن یا اللہ ہن میں کیا کرا؟ اللہ کریم فرماندن ال کے عصا کا، میرا پیغمبر ایسا اپنے سوٹے نو زمین تے واہ چھوڑ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین دے اوتے سوٹا سٹیا، اللہ فرماندا فاذا ہی ثعبان مبین، او تا بہت بڑا اژدہا بن گیا. اج اژدہا بنیا کہ سارے سپاں نو کھا کے تے ڈکار ہی نہیں دتا، ہڑپ کر گیا. اللہ کریم فرماندا ہے کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام دے اس معجزے نو، موسیٰ علیہ السلام دی اس قوت نو، موسیٰ علیہ السلام دے اژدہا نو انہاں جادوگراں نے دیکھیا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اللہ فرماندا ہے وہ سارے دے سارے سجدے وچ ڈگ پے. کتنے ڈگن؟ سارے جادوگر سجدہ کر کے کہنے لگے قالو آمنا برب موسیٰ وہارون. اے لوگوں آج کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں، اس رب نو اساں مندے. اے جڑا سامنے موزی کھلوتا ہے فرعون بے آن، اساں اس رب نو منن واسطے تیار کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دے اس معجزے نو ویکھ کے تے جادوگر اپنی بے غیرتی چھوڑ کے تے غیرت چا گئے. پہلے تو بے غیرتی ملی ہوئی ہے تے آدھن بادشاہ فرعون صاحب جدو اساں جت ونجا میدان سانو کیڑے کیڑے انعام دے سے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تحفے وچ دے سے، او دے بڑے انعام دے سا، تانوں مقرر بنا لے سا، وزیر تے مشیر دے عہدے دے سا، اے کرساں تے اے کرساں. اس لالچاں دتی ہوئے نے، اس لالچ دی وجہ نال ایمان قبول نہیں کر رہے. تے جدو انہاں نے ایمان دی حقیقت نو ویکھ لیا اسے میدان دے اندر اللہ فرماندا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. فوراً وہ سارے سجدے میں گر جاتے ہیں. جو ہی سجدے وچ پیر فرعون آدا مینوں پتہ لگ گیا جو وچوں تساں کھاوے، وچوں تساں کے آوے. میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مقابلے کے اندر بلانے والا میں ہوں، روٹی کھلانے والا میں ہوں، مہمان نوازی کرنے والا میں ہوں، تمہاری میزبانی کرنے والی ساری ذمہ داری میں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے تو فوراً اس کے ساتھ تم ہار گئے ہو اور مقابلے کے اندر مغلوب ہو گئے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ تساں وچوں ساد باد کیتی ہوئی ہے جو جدو مقابلہ لگ سی تے فرعون کتے نو انہیں ذلیل کرساں موسیٰ علیہ السلام دے سامنے. اے تساں جڑی سازش بنائی ہے ہنے تانوں پتہ لگ جا سی جو اس سازش دا تواڈے کولوں بدلہ کینے لینا. آدھا جلدی کرو تیار ہو جاؤ. تساں دا ایک بازو سجا کٹسا، ادھر جنگ تساں دی کھبی کٹسا، ادھروں میں سارا تواڈا وجود کٹ کے تے کھجور دے درختاں دے اوتے لٹکا کے لا اسلی بنکم، میں تانوں سولی لٹکا کے تے عبرتناک سزا دیساں. جدوں او فرعون نے آ کے دھمکیاں دتیاں موسیٰ علیہ السلام دے اوتے ایمان لاون والے جادوگراں نو، پہلے تا جادوگر سن، جادوگری دے اندر مست سن، لیکن جدو ایمان دی دولت آئی ہے تے نال غیرت دی دولت بھی. معلوم ہوندا ہے کہ جتھے ایمان ہوئے اتھے جادو نہیں ہوندا تے جتھے جادو ہوئے اتھے ایمان. تا نبی کریم فرماندے کہ جڑا بندہ جادو کرے وہی کافر ہے تے جڑا جادو کسے تے کرواوے وہی کافر ہے. آج کل تو یہ رواج چلا پیا نا، جس کو پوچھو نسیا جا رہا کتنے جی وہ فلانے عامل بابے کو جا اے ہمسایا جڑا بڑا تنگ پیا کرتا ہے ماں اس نال ہن نبڑ کے راسا اے دے اوتے جی کالا جادو کرانا ہے. کیڑا جادو؟ وہ جڑے پیر کو جا رہے وہ کون ہے؟ آخر وہ کالا علم جاننا ہے. وہ کی جاننا ہے؟ وہ کالا علم جاننا ہے. تے او دے کول جاسا تے او کالا علم کرسی تے کالا جادو کرسی تے اس ہمسائے دا تا بالکل مڈھو بوٹا دابر کے چھوڑ سی. انہی باز نہیں آندا اے دے خلاف ہن جادو والی سازش رہ گئی ہے. اللہ کریم فرماندا ہے جتھے ایمان ہوے اوتھے جادو دا سرے اثر بھی نہیں ہوندا. اے کالے جادو او کردے جڑے وچوں کالے ہو ونجن.
جڑے وچوں کے ہوئے جیدا دل کالا ہوئے او تا کالا ہو سکتا ہے، ورنہ چیلنج تو اسی طرح مسلمان دے سکتا ہے کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو آپ میرے اوپر جادو کر، تیرے جادو کا اثر دیکھتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تو کرتا ہے باذن اللہ، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کسی زہر کے اندر زہر نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم نہ ہو تو شفا کی پوڑی میں شفا نہیں آ سکتی، اگر شفا آتی ہے تو اسی جانب سے، ادا آتی ہے تو اسی جانب سے، موت آتی ہے تو اسی جانب سے، حیات آتی ہے تو دکھ اور بیماری دینے والا کون ہے؟ اگر ایویں جادو کر کے لوگوں کو بیمار کرنا ہوا تو ساری دنیا نہ بیمار ہوئے ہاں، پھر ساڈے جے فقیراں نو کون چھوڑدا؟ آخنا بادشاہ یہ مولوی کھلوندا ہی نہیں کیسے، یہ خلاف کرو نا جادو۔ آج اگر کسی کو اپنے جادو پر اور تعویذ پر ناز ہے اور فخر ہے کہ میرا تعویذ اور جادو بالکل جکڑ کے رکھ دیتا ہے، مجھ جیسے فقیر پر آج جادو کر جتنا چاہے، کالا چھوڑ پیلا کر، پیلا چھوڑ نیلا کر، نیلا چھوڑ کالا کر، کالا چھوڑ چٹا کر، چٹے تے تیرا ایمان ہی کوئی نہیں، کالا لے آ جڑا کرنا چاہتا ہے، اور وچوں کالا ہو کے تو کالا، اور دل دا کالا، اندر دا کالا، ایمان دا کالا، نیرا تیرا مکالا، تو مسلمان کو تنگ کرتا ہے، تو کہتا ہے میں جادو کرتا ہوں۔ دیکھ ان جادوگروں کا حال، جس وقت موسیٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے ہیں اسی وقت سجدے میں گر کے کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں، ان جادو ٹوٹ کے ٹبلے سب چھوڑ کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب وہ پیچھے ہٹتے فرعون کہتے ہیں سولی پر لٹکا دوں گا، بازو کاٹ دوں گا، ٹانگیں کاٹ دوں گا، وجود اوپر لٹکا دوں گا۔ آگے پتہ ہے غیرت والے وہ مسلمان کے آخ دن فاقضی ما انت قاض، فاقضی ما انت قاض، او جادو تے ٹپے مارن والے آ، جادو دے اوتے نال کرن والے آ، بن اپنے جادوگر بھی بلاوا، اپنے معبودہ مسجوداں نوں بھی بلا کے لے آ، او فرعون اپنی طاقتاں بھی لے آ، فاقضی ما انت قاض، جو کرنا ہی کر لے۔ یہ کون پہ آکھ دن؟ ایمان والے پہ آکھ دن جڑے پہلے جادوگر ہن ہن ایمان دے خوگر ہو گئے، وہ ایمان والے تے غیرت والے بندے پھر انہوں آمنے سامنے بلا کے کہندے نے فاقضی ما انت قاض، وہ جو کرنا چاہتا ہی کر لے، اے کرنا ہی او کرنا ہی سارا کچھ کر لے، کالا کرنا ہی تے بھاویں چٹا کرنا ہی کر لے، اسا تیرے کول ڈر دے کوئی نہیں۔ اچھا جو بھی کرنا ہی انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، جیڑا کچھ کرنا ہی اتھے ہی کرنا ہی، اگا تو پھر وہ آپ بیٹھا ہے اتھے، اگر تکلیفاں دے سے دکھ دے سے سولی لٹکا سے، آج تینوں اللہ نے حکومت اقتدار دیتا ہے ظلم کر لے، آخر فیصلہ کے دے ہاتھے چے اتھے بھی تے تو آونا ہی، اللہ تینوں کتیاں نال لڑا کے تینوں ذلیل نہ کرے تو پھر ساڈا نام بھی ہو رکھ لویں۔ اللہ کریم فرماندا ہے اگر دل کے اندر ایمان والی غیرت آ جائے تو فرعون جیسے ظالم کو بھی مسلمان للکار سکتا ہے، اگر دل وچ غیرت نہ ہوے تو چھڑا آکھ دے میرے نال ہو کہ انہاں نال ہو، یہ آدا جی بادشاہ تو پہلے ستھڑ کھولی بیٹھے ہیں، ساڈا تو پیشاب ہی وچے نکل گیا جدوں ٹیلی فون دی گھنٹی وجی ہے، تسی پوچھدے پے اساں تو تواڈے نال اپنا تواڈے نال ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے کہ غیرت ایمان دل وچ ہوے پھر آدمی اللہ کے بغیر کسی غیر قوت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح غیرت ایمان کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔